اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو آج 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر، جو کہ ناظرین اس سال کا یعنی 2025 کا یہ آخری دن ہے۔ اور کل جب ہم اسی مقام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو پچھلا سال گزر چکا ہوگا اور 2026 کا جو سال ہے 2026 کا ناظرین وہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ نئے سال میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تھوڑا سا پچھلے سال کی طرف اگر نگاہ ڈالیں، ان 12 مہینوں کی طرف، تو ناظرین احساس ہوتا ہے کہ گزرتا ہوا جو سال ہے، جو ابھی گزرا نہیں، اس میں آزمائشیں بھی تھیں، کٹھن مراحل بھی تھے اور صبر بھی ساتھ میں تھا، یعنی امتحانوں سے لبریز تھا۔ اور پھر اس میں ناظرین اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر غلطی ہماری نظر آتی ہے کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ آزمائشیں نہ آئیں، کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ مصیبتیں اور غم نہ آئیں، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم پر خوشیوں کی برسات ہو۔ لہٰذا ناظرین جو گزر چکا ہے اسے ہمیں بھولنے کی کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں بھولنا ہوگا، اور دل اس یقین سے ہمارا روشن ہے کہ آنے والا سال ایسا نہیں گزرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور پچھلے سال جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک امت بننے کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ بغض و عداوت، حسد، کینہ، اس سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، اور ناظرین دل اس یقین کے ساتھ روشن کرنا چاہیے کہ آنے والا سال پچھلے سال کی طرح نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آسانیاں، بہتری اور خیر کے نئے دروازے انشاءاللہ ہمارے لیے کھلیں گے۔ ہمیں بس جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور وقت کے ہر موڑ پر اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ نام، پہچان اور مقام، یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ سب وقت کی امانت ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جہاں سے گزرے، جس وقت گزرے، جس وقت گزرے، جو لمحہ ہو، خیر بانٹتا ہوا گزر جائے، تاکہ جب واپس آئے تو اسے اپنے پیچھے دعائیں ملنا شروع ہو جائے، اپنے پیچھے دعا کے الفاظ چھوڑتا چلا جائے۔ ناظرین یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست نیتوں کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور ہمارا انجام بخیر فرمائے، اور یہ سال ہمارا اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ، اور خیر اور بھلائی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، عروج کے ساتھ ہمارا گزرے، اور اپنی رحمت کو ہمارا اللہ رب العالمین ہم سفر بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین یہ آنے والا سال اس میں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا مخلص امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے عروج، ترقیاں، عزت، کامرانی
اور एहतराम लेकर आए। आइए नाज़रीन चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह मरियम, और सूरह मरियम की जो आयत है वो आयत नंबर 30 है जो आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल क़ुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है, और आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। नाज़रीन व सामईन, इंशाअल्लाह मज़ीद मैं पढ़ता हूँ, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, तो मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और हम अर्ज़ कर रहे थे कि अब्दुल्लाह ही पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में अब्दुल्लाह पढ़ा जाएगा। तो वक़फ़ मुतलक़ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना बेहतर है, और क़िफ़ ये वक़फ़ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना है कि यहाँ रुकना लाजमी है। तो बहरहाल नतीजा ये है, कंक्लूड करेंगे तो ये है कि यहाँ रुकना ज़रूरी है। नबीयन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में नबिया पढ़ा जाएगा कि दो ज़बर की तरमीन वक़फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आइए नाज़रीन देखते हैं कितने कलिमात हैं। क़ौला एक कलिमा, इन्ना दूसरा, या तीसरा, अब्दू चौथा, इसमें अल्लाह पाँचवा, आता छठा, या सातवां, अलकिताबा बल्कि या गुज़र चुका है, अलकिताबा सातवां, फिर इसके बाद वाव आठवां, जाला नवां, और नबिया 10वां। कुल यहाँ 10 कलिमात हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। क़ौल इन्ना अलहदा, या अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। इन्नी अब्दु अल्लाही, अब्दु में बात साकिन है, लेकिन चूँकि हरफ़े कलकला है तो आवाज़ लौटती भी महसूस होनी चाहिए। अब्दू नहीं, अब्दू। और अब्दू में दाल पर पेश है, इससे इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम के साथ मिलाएंगे। दरमियान में से अलिफ़नी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम से पहले वाले हरफ दाल पर पेश है, तो ज़बर या पेश हो तो इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। अब्दुल्लाही, और यहाँ रुकेंगे तो अब्दुल्लाह पढ़ेंगे। आता नी, अलग अलग हैं, ये मिलाकर पढ़ेंगे आतानी। और नाज़रीन जब अल किताबा के साथ मिलाएंगे तो या पर ज़बर होगा, इससे अल किताबा की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ़नी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे आतानियल किताबा। ता खड़ा ज़बर ता और ता अलिफ ज़बर ता, दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। वा जाअला अलहदा, नी अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे जाअलनी, व जाअलनी नबियन। यहाँ वक्फ़ करेंगे तो नबिया पढ़ेंगे कि दो ज़बर की तरमीन वक्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब
वजअलनी नबिय्या। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है या, दूसरा है अब्द, तीसरा इसमें अल्लाह, यहाँ पर नंबर 1 आएगा, या ज़मीर है। चौथा अल किताब, यहाँ पर भी या ज़मीर नंबर 1 आएगा। पाँचवा नबिया। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। तो पहला इसम जो है वो है या ज़मीर। या ज़मीर पहला इसम, और ये या ज़मीर 3 मकाम पर आया है। और दूसरा है अब्दु, तीसरा इसमें अल्लाह, और चौथा है अल किताब। और पांचवा है नबिया। नाज़रीन व सामईन, ये 5 अस्मा हैं। और अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है क़ाला, और दूसरा है आता, तीसरा है जअला। 3 अफ़ाल हैं, क़ाला, आता, और जअला। ये हो गया जअला। नाज़रीन व सामईन, अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है वाव, बल्कि पहला हर्फ है इन्ना, और दूसरा हर्फ है वाव। तो 2 हुरूफ हैं, इन्ना और वाव। 5 अस्मा, 3 अफ़ाल, 2 हुरूफ, कुल मिलाकर 10 कलिमात हैं। सबसे पहले नाज़रीन आ जाइए अस्मा की जानिब। पहला इसम है या। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो या की शक्ल में होती है, मुनफसिल हो तो अना की शक्ल में होती है। या अना, इसका माना होगा मैं, मेरा, मेरी, मैं, मेरा, मेरी। अब्दु, इसका माना है बंदा। अब्द का माना बंदा है। और नाज़रीन, अब्द फ़िक़ी इस्तिलाह में ग़ुलाम के माना में भी आता है, लेकिन यहाँ बंदे के माना में है। तो इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा नाज़रीन तशवीश पाई जाती है कि जब नाम रखा जाता है अब्दुल्ला, बड़ा बेहतरीन नाम है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अच्छा, कोई अगर अपना नाम अब्दुल मुस्तफ़ा रख देता है कि मुस्तफ़ा का बंदा, तो वहाँ बंदा मुराद नहीं होता, वहाँ ग़ुलाम मुराद होता है। तो ज़ाहिर है कि अब्द का माना बंदे के भी आता है, अब्द का माना ग़ुलाम के भी आता है। तो इसमें कोई शाइबा नहीं होना चाहिए, कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इसमें अल्लाह। अच्छा, अब्द का माना बंदा, इबाद इसकी जमा है। अब्द एक बंदा, इबाद बहुत से बंदे, और ये आम तौर पर अब्द उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं।
اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ناظرین ایسا نام ہے، اس میں جلالت، یہ ایسا نام ہے کہ اس میں ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا دعائیں کرتے ہوئے یا اللہ میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد ہے کتاب۔ کتاب ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات احکامات لکھے ہوں انہیں اسے کتاب کہتے ہیں۔ یہاں الف لام کتاب پر داخل ہے، تو نکرہ پر جب الف لام داخل ہو تو ناظرین وہ اسے معرفہ کر دیتا ہے۔ تو الکتاب، اب یہاں پر کوئی خاص کتاب مراد ہے۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پنگوڑے میں گہوارے میں کلام فرمایا تھا اور لوگوں سے، قوم سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ تو یہاں کتاب سے مراد، الکتاب سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ناظرین وہ مراد ہے۔ کتاب اور اس کی جمع آتی ہے کتب۔ کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں۔ کتاب اور کتب یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیے نبی۔ نبی وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف جو ہے وہ احکامات کے ساتھ بھیجا ہو، ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اور ناظرین اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ یہ تعریف ہے نبی کی۔ یہاں تک رسول کی بھی تعریف ہے، اور رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو۔ تو ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے۔ نبی کی جمع ہے انبیاء، صحیح ہے؟ تو نبی ایک نبی، انبیاء بہت سے نبی، یہ بھی عام طور پر ہم دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ قال یقول قول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین، آتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے دیا یا اس نے عطا کیا۔ جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین 10 اسماء میں کل 5 بلکہ 10 کلمات میں کچھ 5 کلمات یعنی نصف کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عبد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 کتاب اور کتب، نمبر 4 نبی، اور اس کے بعد نمبر 5 قالم قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قال، لام زبر لا قال، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی انی، عین با زبر عب، دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی عبد اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو عبد اللہ پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، نون زیر نی، یا لام زبر یل، آ تا نی یل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با زبر با کتابہ، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، نون یا زیر نی، وجعلنی، نون زبر نا، با یا زیر بی، یا دو زبر ین، نبیین، یہاں وقف پڑھیں گے تو نبیہ پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنت بالله صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قالا انہوں نے فرمایا، انا تحقیق یا میں عبدو بندہ اس میں اللہ کا آتا اس نے دی نیا مجھے الکتابہ کتاب وا اور جعلا اس نے بنایا نی مجھے نبی یا نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا. اب ہم چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. ناظرین چلتے ہیں اب تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم آج عرض کریں گے وہ آیت نمبر 26 کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 26 کی جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر ناظرین ایک تسکین دی گئی کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. کہ فرمایا کہ سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو، پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. ناظرین اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب درد ذہ کا وقت آیا تو آپ ایک مقام پر چلی گئیں، ذرا سا دور اپنی قوم سے دور چلی گئیں، ایک کھجور کے درخت کی طرف آ گئیں اور پھر وہاں پر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی. اب فرمایا ناظرین کہ کھاؤ اور پیو. ظاہر ہے کہ کھجوریں یعنی پانی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی موجود ہیں، اور پھر فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناظرین اب اس میں ایک چیز آئی ہے کہ جب تمہیں کوئی قوم کے لوگ تمہارے پاس آئیں، کسی بندے کو تم دیکھو تو پھر اس سے بات نہ کرنا، تم ان سے کہنا کہ میں نے رحمان کی بارگاہ میں یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. سابقہ شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا یہ جائز تھا. صوم کا معنی کسی کام سے رکنا اور سمتا کا معنی ہے بولنے سے رکنا، اس لیے صوم کو سمتا سے بھی تعمیر کیا گیا یا سمتن سے بھی تعمیر کیا گیا. آیا ہماری شریعت میں یہ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ آدمیوں کے ساتھ کلام سے رکنا اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن کو فارغ رکھنا یہ بھی ایک نوع کی عبادت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں نفس کو تنگی اور عذاب میں مبتلا کرنا ہے، جیسے کوئی آدمی دھوپ میں کھڑے ہونے کی نظر مان لے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا. صحابہ نے کہا کہ وہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، سایہ طلب نہیں کرے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا اور روزے سے رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بات کرے، سایہ طلب کرے اور بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے. یعنی روزہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. تو لہٰذا روزہ جو ہے وہ جس طریقے سے ناظرین ہمارے یہاں عرف میں ہے، شریعت میں بھی ہے کہ صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو فزیکل ریلیشن سے اپنے آپ کو بچانا اور شہوات سے. پھر اس میں بہت تفصیل بھی ہے, بس مختصر یہ کہ ان چیزوں سے بچانا, رکے رہنا, یہ روزہ کہلاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں خاموشی کا روزہ, اس کا کوئی کنسیپٹ اس شریعت میں نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بعض اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چپ کا روزہ, تو یہ صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کوئی بندہ اگر چپ کسی مرحلے پر بھی خاموش اس لیے رہتا ہے کہ میری بات سے فتنہ نہ ہو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. خاموش اس لیے رہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. خاموش اس لیے رہتا ہے کہ فضول باتیں نہ ہوں, کسی کی چغلی نہ ہو جائے, کسی کی غیبت نہ ہو جائے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص طور پر چپ کا روزہ اسے نام دینا, تو یہ شریعت میں نہیں ہے. ناظرین, ہم بات کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے ہماری تفسیر ہوگی, تو انشاءاللہ مرض کریں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو, اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کہاں سے؟ جی, چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب کتاب وجعلنی نبیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال سے. جی, سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین, چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی, کہاں سے؟ جی, کہاں سے؟ لگتا ہے کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. ناظرین و سامعین, میں نے پہلے بھی کہا اور کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, اب تو دہراتے بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اب پرانے کالرز ہیں. جب ہمیں کال کریں تو ایک تو یہ کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو آف کر دیا کریں, اور اسی طریقے سے جب ہم ہمیں جوائن کریں تو آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے, تاکہ جیسے ہی ہم سے بات ہو تو آپ فوراً اپنا سبق و ترجمہ سنا سکیں. تو اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا, تو ایک نہیں لاکھوں سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ واقعین سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعمان. محمد نعمان صاحب, سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز سے سنایا, بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون؟ انکل جی, عبدالستان والا سے. جی بیٹا, سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
ترجمہ: اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ خوشاب سے بات کریں، سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اچھا باقی ماشاءاللہ جی سنائیں۔ اس بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا اچھا، ہے۔ اور اس نے مجھے کتاب دی؟ نہیں، اس نے مجھے کتاب دی، کیونکہ آتانی سے پہلے واو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے انی اس کو ذرا وضاحت سے پڑھیں، اور عبداللہ اس میں لفظ جو اس میں اللہ کا لام ہے نا، اسے پر کر کے پڑھیں گے عبداللہ۔ اس کو ذرا اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہائیکا پاچپا۔ ساجدہ بات کر رہی ہیں، جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ کائنات۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ترجمہ: اس بچے نے کہا سنائیے۔ اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی ہنا۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنائیے۔ ہاں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ آج 2025 کا آخری سال ہے اور کل 2026 کا پہلا سال ہوا۔ کل ہم ملیں گے تو نئے سال میں ملیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کے لیے، آپ کے صدقے ہمارے لیے، سب کے لیے خوشیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین و سامعین، آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ تو مجھے اور ARYQTV کی ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی